للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں مالک لم یزل نے سود کی مذمت فرمائی ہے، اور جو لوگ سودی معاملات کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، ان کی مذمت کی اللہ جل شانہ نے، اور جو ان کی قیامت والے دن کیفیت ہوگی سودی معاملات کرنے والوں کی، اللہ جل شانہ نے اس کا بھی یہاں پہ کچھ تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط کر دیا، یعنی جسے کسی ڈراؤنی چیز نے چھو لیا ہو اور وہ بندہ ڈر کے بالکل گھبرا کے کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ سودی معاملات کرتے ہیں وہ قیامت والے دن انتہائی مخبوط الحال، انتہائی خوفناک کیفیت میں گھبرائے ہوئے موجود ہوں گے، جبکہ جو نیکوکار ہیں، جو حلال کمانے والے ہیں، وہ تو وہاں پہ خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یقیناً جو بندہ بھی آخرت کے اندر اچھے اعمال لے کے جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، اور جو برے اعمال لے کے جاتا ہے وہ بالخصوص آخرت کے اندر انتہائی پریشانی کا سامنا کرے گا۔ تو جو لوگ سودی معاملات کرتے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ جل شانہ نے خصوصیت کے ساتھ یہاں پہ فرما دیا کہ ان کی سزا کا ہونا، معاملات کا ہونا، جہنم میں جانا، یہ تو ابھی بڑی دور کی باتیں ہیں۔ فرمایا وہ میدان محشر میں جب حاضر ہوں گے تو اس وقت ہی اس قدر ڈرے ہوئے ہوں گے اور گھبرائے ہوئے ہوں گے، سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکے ہوں گے، ایسے گھبرا کے ڈر کے کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو ڈراؤنی چیز نے، کسی آسیب نے چھو دیا ہو اور وہ گھبرا کے ڈرتا ہوا وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع بھی تو سود ہی کی مانند ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے بیع کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ یہ کافر لوگ چونکہ زمانہ قدیم سے سودی معاملات کے اندر ملوث تھے، جب اللہ جل شانہ نے اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سودی معاملات کی مذمت کرنا شروع کی تو اب یہ لوگ باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو سود ہے اور تجارت ہے یہ ایک جیسی چیزیں ہیں۔ کہتے تھے تجارت بھی تو سود کی مانند ہے، کہ جیسے سود کے اندر ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں اور اس پہ ہم نفع لیتے ہیں، ایسے ہی تجارت کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں اور اس پہ نفع لیتے ہیں۔
تو کہا کہ یہ جو تجارت ہے یہ سود ہی کی تو مانند ہے، لیکن اللہ نے تجارت کو حلال قرار دے دیا، سود کو حرام قرار دے دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو احباب دی وقار یہ محض ان کی کم فہمی کی وجہ سے اعتراض تھا۔ جو لوگ سمجھدار ہیں انہیں بخوبی علم ہے کہ سود اور تجارت یہ دونوں آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کی کچھ حکمتیں فقہاء کرام نے، مفسرین کرام نے بیان فرمائیں کہ اللہ جل شانہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں جو حکمتیں بیان کی ہیں ان میں سے چند یہاں پہ عرض کیے دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بیان کی کہ یہ جو سود ہوتا ہے، سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، جبکہ تجارت کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ سود میں یہ ہے کہ بندے نے کسی کو مال دیا ہے اور اس مال پر وہ اضافی طور پہ مال لے رہا ہے، تجارت کے اندر ایسی کیفیت نہیں ہوتی۔ اور سود عام طور پہ ایسی چیز ہے کہ جو بندہ بھی سود پہ قرض لیتا ہے وہ عام طور پہ مجبور ہوتا ہے، اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں ہوتا، جبکہ تجارت عام طور پہ ایسی نہیں ہوتی۔ پھر ایک حکمت اس کی یہ بھی بیان کی کہ جو سود خور ہوتا ہے، سود پہ قرض دیتا ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کی بربادی کی خواہش کرتا ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ خیالات آتے ہیں، وہ لوگوں کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ لوگ مجبور ہوں گی تو مجھ سے قرض لینے آئیں گے، اگر سارے خوشحال ہوتے جائیں تو مجھ سے قرض کون لینے آئے گا؟ اس لیے کہا کہ جو سودی معاملات کرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجبور ہوں، انہیں ضرورتیں پڑیں تاکہ وہ ہمارے پاس قرض لینے کے لیے آئیں۔ حالانکہ تجارت ایسے نہیں ہے۔ جب تجارتی معاملات ہوتے ہیں تو ہر تاجر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس مال آئے تاکہ وہ ہم سے آ کے چیزیں خریدیں۔ تو کس قدر اس میں آپس میں تفاوت آ گیا کہ جو سودی معاملات ہیں، سود کے کاروبار کرنے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس سے مال ختم ہو جائے، وہ مجبور ہو جائیں تاکہ وہ ہمارے پاس قرض لینے کے لیے آئیں، جبکہ تجارت میں ایسے نہیں ہوتا۔ تاجروں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجبور نہ ہوں، بلکہ لوگوں کے پاس مال و دولت ہو تاکہ لوگ ہم سے چیزیں خریدیں۔ تو اس اعتبار سے اس میں واضح فرق ہو گیا کہ سودی معاملات میں لوگوں کی مجبوری کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں، جبکہ تجارت کے اندر بندہ لوگوں کی خیر خواہی کے بارے میں سوچتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس مال آئے۔ پھر ایک حکمت یہ بھی فقہا نے بیان کی کہ سود سے انسان کی طبیعتوں میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے، کہ جب کوئی بندہ ان سے سود کے اوپر قرض لے لیتا ہے، قرض دینے سے پہلے تو ان کے ساتھ بڑے میٹھے انداز سے باتیں کرتے ہیں، لیکن بعد میں جو بندہ مجبور ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ قرض جلدی واپس نہ لٹا سکے تو پھر ان کے ساتھ انتہائی بد زبانی والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ کبھی غنڈے بھیج دیے جاتے ہیں کہ جاؤ اس سے قرض وصول کر کے لاؤ، کبھی خود جا کے اس کے رشتہ داروں کے سامنے، اس کے اہل محلہ کے سامنے اس سے گالم گلوچ کیا جاتا ہے، برا بھلا کیا جاتا ہے، جبکہ تجارت میں ایسے نہیں ہوتا۔ تجارت میں تو ہر تاجر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو اس کے ساتھ خرید و فروخت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بلائی والا معاملہ کرے، ان کے ساتھ حسن اخلاق والا معاملہ کرے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ اس سے زیادتی کر لی، بد اخلاقی کر لی تو دوبارہ یہ میرے پاس آئے گا ہی نہیں۔ جبکہ سود کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ سود کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بے رحمی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں درندگی پیدا ہوتی ہے،
جبکہ تجارت کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، اور سود کی وجہ سے عام طور پر لوگوں کے اندر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تعلقات دن بدن خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، جبکہ تجارت کی وجہ سے دشمنیاں پیدا نہیں ہوتی بلکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر سود اور تجارت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو بندہ سودی معاملات کرتا ہے وہ دن بدن کاہل اور سست ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے بغیر محنت کیے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ تجارت کرنے کی وجہ سے بندے میں سستی اور کاہلی پیدا نہیں ہوتی بلکہ بندہ اور زیادہ چست و چلاک ہوتا ہے اور اپنے کاروبار میں کو دن بدن بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے دیگر لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو احباب دیوکار، اس طرح بہت سی حکمتیں ہیں اور بہت سے فرق ہیں تجارت اور سود کے درمیان۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے سود کو تو حرام قرار دے دیا، جبکہ اللہ جل شانہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ اور اس میں ایک خاص وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بندہ سود کے طور پر کسی کو مال دیتا ہے تو اسے نقصان کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے کہ میں نے اسے مال دیا تو اس سے میں نے اضافی ہی واپس لینا ہے، جبکہ تجارت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں ہوتے ہیں۔ جب بندہ اپنا مال لگاتا ہے تو اسے خطرہ ہوتا ہے، ممکن ہے فائدہ ہو جائے اور ممکن ہے اس کا مال فائدہ ہونے کی بجائے اور نقصان ہو جائے، جبکہ سود کے اندر ایسا نہیں ہوتا، سود میں بندے کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو احباب وقار، اللہ جل شانہ نے انہی بنیادوں کی بنیاد پر سود کو حرام قرار دے دیا اور اللہ جل شانہ نے تجارت کو جائز قرار دے دیا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں درندگی پیدا نہ ہو، لوگ کسی کے بارے میں یہ خیال نہ کریں وہ مجبور ہوتا چلا جائے، اور لوگوں کی آپس میں دشمنیاں نہ پیدا ہوں، بلکہ تجارت کا معاملہ کرنے کی اجازت دی، حکم دیا، تاکہ لوگ دن بدن ایک دوسرے کے قریب آتے چلے جائیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ فرمایا کہ جس بندے کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی، نصیحت آ گئی، فَانْتَهَىٰ، پس اب وہ سود سے باز آ گئے۔ جب تک اسے احکامات کے بارے میں علم نہیں تھا، قرآن و سنت کے احکام وہ نہیں جانتا تھا، سود کے نقصانات وہ نہیں جانتا تھا، اس وقت تک تو وہ سود میں ملوث رہا، لیکن جیسے ہی اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی، حکم آ گیا، اور وہ بندہ اسی وقت اس نے سودی معاملات کو ترک کر دیا، تو اللہ جل شانہ نے اسے دلاسا دیا، تسلی دی، فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جو کچھ اس نے پہلے سود کھا لیا وہ اس کے لیے معاف ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی جو پہلے کر چکا ہے وہ تو اس سے غلطی سے ہو گیا، لا علمی کی وجہ سے ہو گیا، اس کا بندے کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن فرمایا کہ جس کے پاس علم آ گیا، حکم آ گیا، اسے پتہ چل گیا کہ تجارت جائز ہے اور سودی معاملات حرام ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ باز نہ آیا، سودی معاملات کرتا رہا، تو اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں یہاں پہ وعید بھی بیان فرمائی، ارشاد فرمایا، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جس کے پاس یہ علم آ گیا کہ سود حرام ہے، اس کے باوجود بھی وہ سود کے معاملات میں ملوث ہوتا رہا، سودی کاروبار کرتا رہا، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ پتہ چل بھی گیا کہ سود حرام ہے، پھر بھی سودی کاروبار کرتے رہے، تو فرمایا یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں پہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس نے سود کے حرام ہونے کے احکامات آنے کے باوجود بھی
اسے حلال سمجھتا رہا، کہتا رہا کہ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، اس طرح کے معاملات میں سود کو اس نے حرام سمجھا ہی نہ، حلال سمجھ کے لگا رہا، تو ایسا بندہ کافر ہو جائے گا، اور جو کافر ہے وہ دائمی طور پہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ارشاد فرمایا ہم فیہا خالدون، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس بندے نے سود کو جائز اور حلال سمجھ کے سود والا معاملہ کیا تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں تجارت والے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ معاشرے کے اندر امن و امان پیدا ہو، معاشرے میں خوشحالی پیدا ہو، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی مجبوری اور ناداری سے محفوظ فرمائے۔